بجٹ 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 میں لوگوں کو تلاش ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غریبوں کے ہمارے پاس حتمی فگر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں پیپلز فرینڈلی بجٹ ہے. ایک خیال یہ ہے کہ اکانومی کا برا حال ہے، لوگ بڑی پریشانی میں، شہروں میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ غریب لوگ ہیں کہ ادھر پروٹیسٹ کیوں نہیں کریں؟ خرم دستگیر صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت تنقید سننے میں آئی. میں آپ کے پارٹی کے ایک ریپرزینٹیو کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ -0 ہمیں نمبر ان کو دینے چاہیے بجٹ کے اوپر. اگر حالات اتنے خراب ہیں تو ملک پھٹ کیوں نہیں پڑ رہا؟ سر، سائلنس کین ایدر بی ایکویسنس اور اٹ از سائلنس آف اے گریو یارڈ. قبرستان کی خاموشی چھائی ہوئی ہے. دیکھیں نا، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی رورل سیکٹر میں ہم نے بڑی طوفان لے آئے ہیں اور ہم نے بڑی خوبصورت تبدیلیاں کی ہیں، بٹ دا فیکٹ از کہ کسان کو بھی ڈیزل کا اتنا ہی افیکٹ ہو رہا ہے. جو تھریشر 350 روپے گھنٹہ ملتا تھا، آج وہ 1500 روپے گھنٹہ ہے. یا جو انہوں نے کہا اور بڑی فخر سے فگرز ریلیز کی ہیں اس بجٹ میں کہ جی 110 ارب روپے کی سبسڈی ہم نے یوریا میں دی ہے. اب آپ کسان سے پوچھیں جا کے کہ کیا اس کو 1300 روپے کی سبسڈائز پرائس پہ یوریا ملی ہے؟ اس کو نہیں ملی. اس کو بلیک میں ملی ہے 2200 روپے کی. تو ایک ٹریڈیشن ہے پاکستانی سیاست کا، آئی تھنک یہ خاصہ ہے کہ حکومتوں جو ہے نا وہ بنتی چاہے گاؤں میں ہیں لیکن ٹوٹتی شہروں میں. شہروں میں لوگ زیادہ کنسنٹریشن میں موجود ہیں، لیبر کلاس اکٹھی ہوتی ہے، پروکسیمٹی بہت بڑی کہ محلے ہیں، کراؤڈڈ لوگ ہیں، اور وہاں ظاہرہ پروٹیسٹ زیادہ آسان ہے. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ رورل ایریاز میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، وہاں بلکہ زیادہ بھوک ہے، وہاں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، اور وہ سارے فگرز جو ہیں وہ ہڈن ہیں. اور اگر یہ کہنا کہ جی چونکہ خاموشی ہے لہذا درست ہے، پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ پریشان ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے، کیونکہ جو دیکھیں نا ایک بد انتظامی کی سولی پر قوم کو چڑھا دیا. اب آپ یہ کہیں کہ جی میں حیران ہوں کہ کس چیز پر فخر فرما رہے ہیں وزیر خزانہ کہ 1122 ارب روپے. انہوں نے کہا جی ہم نے پاور کی سبسڈی دی ہے. اگر تو اس سے بجلی کا معاملہ حل ہو گیا ہوتا تو ہم ضرور تالیاں بجاتے. وہ سبسڈی بھی پتہ نہیں کدھر گئی ہے، سمجھ نہیں ہے. انہوں نے ایک اور فخر سے میں پریشان ہوں اس یہ پڑھ کے. میرا خیال تھا کہ جب وزیر خزانہ تشریف لائیں گے تو ان کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے حلقے ہوں گے، سلیپ لیس نائٹس ہوں گی کہ بھئی 119 ارب روپے ریلوے کو دی ہیں. تو ریلوے اگر رواں دواں چل رہی ہوتی کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا. لیکن 119 ارب روپے بھی اسی بد انتظامی اور کرپشن کے کنویں کے اندر گئے ہیں جہاں باقی جا. اور جو ایک ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بھیانک فگر ہے، واقعی میرا خیال تھا کہ وزیر خزانہ کو سلیپ لیس نائٹس ہوں گی. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 12.5%، پاکستان کی تاریخ سے سب سے کم. 22% سے یہ نیچے آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نیا کاروبار پچھلے سال 40 سال میں سب سے کم تھی 13.5%، اب 1% اور گر گئی. پاکستان میں نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، گروتھ نہیں ہو رہی. اچھا، یہ دوبارہ لوگوں کی طرف واپس آتے ہیں. پیپل فرینڈلی آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ جو آپ نے لوگوں کے لیے پیسے مختص کرنے، جس سے ان کو آپ نے صحت دینی ہے، جس سے ان کو آپ نے تعلیم دینی ہے، جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کا اگر یہ پروجیکٹ ڈیوالو ہو چکے ہیں، لیکن جن کے لیے آپ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، وہ تو بالکل اتنی سی رقم بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ آپ استعمال بھی نہیں اس کو کر پاتے، اور پھر وہ لیپس کر جاتی ہے، پھر اس سے آپ بلڈنگز بناتے ہیں. یہ المیہ ہے جو آپ نے کہا، میں یقیناً اس سے بہت ایگری کروں گی. ہم ایک ایسی کمیٹی میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ہمیں اکاؤنٹس دیکھنے ہوتے ہیں. میں بڑا وثوق سے یہ کہہ سکتی ہوں، میں چیلنج سے کہہ سکتی ہوں، کوئی منسٹری ایسی نہیں ہے جو اپنا تھوڑے سے تھوڑا فنڈ جو بھی اس کو مختص کیا گیا وہ یوٹیلائز کر سکے ہو. اینڈ آف دا ایئر لیپسز ہوتے ہیں، سرنڈرز ہوتے ہیں، سیونگز آتی ہیں. کیپیسٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایلوکیشن ہے ایشو، ایسا نہیں ہے، بٹ آپ نے اپنی فسکل سپیس کے اندر ہی ایلوکیشن کرنی ہے. فسکل سپیس کے مطابق کابینہ بنایا نا. پھر اگر آپ نے کابینہ کا اگر وہ جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ہی آپ نے اتنا بیلون کیا ہوا ہے، ادھر سے آپ نے ڈیوالو کیا ہے، ادھر سے آپ نے منسٹریاں بنائی ہیں، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا اگر اس میں دیکھیں تو بہت بڑا چنک ہے. لیٹ می ہیئر بٹ فسکل سپیس کریٹ کریں، کہاں سے پیسے لے کے آئیں؟ وہ مجھے بڑا اچھا کامنٹ لگا احسن اقبال. ٹیکس آپ لوگوں کو دیں. کیوں دیں آپ لوگوں کو ٹیکس؟ نہیں، بڑا اچھا سب سے امپورٹنٹ فگر جو ہے وہ بجٹری خسارہ جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ان کی فائنانس منسٹر کی سپیچ میں پچھلے سال 12 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا 850 ارب روپیہ ہوگا. آج اس سپیچ میں جو بولے نہیں مگر سپیچ میں ریٹن سپیچ جو آئی ہے انہوں نے مانا ہے کہ 7.4% اماؤنٹنگ ٹو 1500 بلین روپی از دا بجٹری ڈیفیسٹ، جس میں 391 بلین شامل ہیں جنہوں نے بینکوں سے وہ ہولڈنگ کمپنی کی پاور لاسز کے دیے ہیں. بٹ ان اینی کیس منی تو گئی.
15, where did we go from, how did we go from 850 million? کہ پوچھے نا, اس کا جواب دے نا, اس کا جواب دے. اسی طرح ایک سیکنڈ, اگلے سال اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 4.7% of a 23.5 ٹریلین جی ٹی پی, جو 1185 ارب روپیہ کا فسکل ڈیفیسٹ, یہ خود کہہ رہے ہیں. اور they will end up with another 1500 billion. فنڈنگ کہاں سے ہوگی, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اسٹیٹ بینک سے آئیں گے, وہ آپ کو پتا ہے انفلیشن رہی ہے. کمرشل بینک سے آئیں گے, پرائیویٹ سیکٹر کہاں گیا؟ خرم نے بڑی اچھی بات کی کہ 10% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کم ہو گیا. آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ 2100 ارب روپیہ کم انویسٹمنٹ ہوئی ہے, تو جی ڈی پی گروتھ کہاں سے ملے گا, جاب کہاں سے پرووائڈ ہوگی؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن میں کون انویسٹمنٹ کرے؟ لاسٹ پوائنٹ, یاسمین کی بڑی سی پوائنٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اسٹیل مل بینکرپٹ ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پیپکو بینکرپٹ ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو آپ کے ریلوے بینکرپٹ ہوئی ہے, پی آئی اے بینکرپٹ ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے آپ کی جو لوڈ شیڈنگ ہے 20 گھنٹے ہو گئی ہے, لائن لاسز 27% ہو گئے ہیں, ریکوریز نہیں ہو رہے. اور یہ سب ماحول میں آپ ارد گرد دیکھیں, میرا خیال ہے کہ آپ کے اکنامک سرمے ہی موجود ہے کہ بھوٹان اور نیپال اور بنگلہ دیش میں پچھلے 4 سال ہم سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ کی اور ہم سے کم انفلیشن ہے. جو سراب میں کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر سال بجٹ میں یہ there is no other word for it, لارا لگا دیتے ہیں عوام کو. اس دفعہ لارا لگا, پچھلی دفعہ آپ کو پتا 2008-9 میں بڑا کہا تھی بوننزا آ رہا ہے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کی طرف سے, نہیں آیا. اس کے بعد آئے کہ جی آئی ایم ایف کا جب تھا, آئی ایم ایف کا لے کے آخری قسط آئے گی, وہ نہیں آئی. ابھی بھی اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ آئے گا, ہم 3G کا لائسنس بیچیں گے, ہم ایتی سلاد کے جو پیسے باقی ہیں وہ لیں گے, اور اس سے ہم اپنا بجٹ جو پچھلے سال ہونے تھے ویسے جو ہونے تھے وہ نہیں آیا, وہ اس سال بھی نہیں ہوئے, اس سال اب دوبارہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہوگا. اور جو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فگرز کے مطابق 1315 ارب روپے 275 دن میں چھاپے ہیں, 3.8 ارب ہر روز. یہ اکنامک مینجمنٹ ہے کہ 4 ارب روپے آپ روزانہ چھاپتے ہیں اور پھر اس بلیک ہول میں جا رہا ہے جس کو آپ درست نہیں کر رہے. یا تو پیپکو کا ریفارم ہو گیا ہوتا یا ایف بی آر کا ریفارم ہو گیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ جناب واہ 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 آپ نے ایک پیسہ خرچ کیا, اس کا رزلٹ ابھی تک بالکل 1300 ارب دے کے پیپکو کو لاسز پچھلے 4 سال ان کے لے کے, پاور ٹیرف ڈبل سے بھی زیادہ کر کے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا سلوشن ہے؟ پاور ٹیرف کیوں زیادہ کرنا پڑتا ہے؟ آپ کا 30% سے زیادہ کے لائن لاسز ہیں. ابھی میں ایک پروگرام سے آ رہی ہوں, وہاں پہ ریکارڈ پہ تھا